بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان نے 75 سال کے بعد مسلمانوں کا ایک بڑا مقدمہ جیت لیا ہے۔ پوری امت مسلمہ پاکستان کی اس فتح پر خوشی منا رہی ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر مسلمانوں کا ایک دیرینہ مسئلہ حل کر دیے ہے، ایک دیرینہ خواب پورا کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے آج مسلمانوں کو خوشیاں دی گئی ہیں۔ وہ مسلمان جنہیں دنیا کی کفریہ طاقتوں کی جانب سے دہشت گردی سے نتھی کیا گیا، دہشت گردی سے جوڑا گیا، آج ان مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج سے 20 سال پہلے جب 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا تو اس موقع پر اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا اور دنیا کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، ہر وہ شخص جس کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ اسے ایک طرح سے دنیا سے علیحدہ مخلوق سمجھا جانے لگا، اور جہاں کہیں مسلمانوں کو دیکھا جاتا ان کے ساتھ نفرت کی جاتی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، ابھی چند سال پہلے تک امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی تقریروں کے اندر ریڈیکل اسلام کے نام سے مسلمانوں کو بلیم کیا کرتے تھے کہ مسلمان تو شدت پسند ہوتے ہیں، مسلمان تو انتہا پسند ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کا ہدف یہ تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کم کی جائے، مسلمانوں کو دنیا سے کم کیا جائے اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم کیا جائے۔ یہ ہدف تھا، اور اس ہدف کے لیے امریکہ نے، نیٹو نے اور ان کے اتحادیوں نے افغانستان کو تہس نہس کیا، افغانستان پر 20 سال جنگ مسلط کی، عراق پر حملہ کر دیا، شام کے اندر حالات خراب کروا دیے، لیبیا کے اندر پرامن جو حکومت تھی یا جو امن تھا اسے تباہ کر دیا، اور اسی طرح سے مصر کے اندر، تیونس کے اندر، الجزائر کے اندر، مراکش کے اندر اور یمن کے اندر اور فلسطین، لبنان، اردن سمیت کئی مسلمان ریاستوں کے اندر حالات خراب کروائے گئے تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ داعش جیسی شدت پسند تنظیموں کو کھڑا کیا گیا، اور اسی طرح سے جو نام نہاد جو عسکریت پسند تھے ان کا نام لے کر مسلمان ملکوں پر حملے کیے گئے۔ یہ سب کچھ پچھلے 20 سالوں سے مسلمان دیکھتے آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے افغانستان کی فتح کے موقع پر آپ کو بتایا تھا کہ اب مسلمانوں کے عروج کا وقت ہے، انشاءاللہ اب کفریہ طاقتیں زوال کی طرف جائیں گی اور مسلمانوں کا عروج ہوگا۔ آج ناظرین کا مسلمان عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کفریہ طاقتیں عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکی ہیں۔ وہ ریاستیں، وہ ممالک جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مذاق اڑایا کرتے تھے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے متنازع جو خاکے ہیں وہ شائع کیا کرتے تھے، گستاخی کیا کرتے تھے، آزادی اظہار رائے قرار دیتے تھے، اس عمل کو آج وہ سب کے سب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج یورپ کے اوپر کیا بیت رہی ہے، انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ یورپی ممالک کے اپنی راتوں کی نیندیں وہ قربان کر چکے ہیں، ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور وہ رات دن اس معاملے پر لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم پر روس بھی حملہ نہ کر دے، کہیں ہمیں بھی روس کی جانب سے جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین کرام، روس اور یوکرین کی جنگ کو 21واں روز ہے، 20 دن ہو چکے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یورپ کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ روس کے حملے کے بعد یورپ پر رعب طاری ہو گیا ہے، خوف زدہ یورپ ہو چکا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا انتقام ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کفریہ طاقتوں سے ان کے جرائم کا، ان کے مظالم کا حساب لینا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ چیزیں ہیں جس سے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے مسلمانوں کی امیدیں پوری ہونا شروع ہو رہی ہیں کہ اب مسلمانوں کو سر اٹھا کر جیتنا چاہیے۔ اب وقت ہے مسلمانوں کی حکمرانی کا، اب وقت ہے مسلمانوں کے عروج کا، اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نعمتوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر 75 سال کے بعد مسلمانوں کا مقدمہ جیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر
اسلامو فوبیا کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب کسی بھی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی نفرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے گا تو وہ قابل سزا جرم ہوگا۔ اقوام متحدہ کے اندر ہر سال 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف ہر سال 15 مارچ کو تشہیر ہوا کرے گی اور دنیا اسلامو فوبیا کے خلاف یکجا ہوا کرے گی، اور مسلمانوں کے حق میں جو بھی نفرت انگیزی کے واقعات ہوں گے ان کے خاتمے کے لیے ہر سال سنجیدہ کوششیں ہوں گی، ہر سال میٹنگز ہوں گے، اجلاس ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بارہا اپنی تقریروں کے اندر یہ معاملہ اقوام متحدہ میں رکھا تھا، اور OIC کے پلیٹ فارم سے اور دیگر بیانات سے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو مغرب تنقید کا نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی مغرب توہین کرتا ہے۔ دراصل مغرب کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مذہب کیا ہے، مسلمانوں کی مقدس شخصیات سے مسلمانوں کی وابستگی کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت ہے، اس بات کا علم یورپی طاقتوں کو، یورپی ممالک کے مغرب کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ معاملہ اجاگر ہو۔ چنانچہ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی کہا کہ مغرب مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے توہین رسالت کا سہارا نہیں لے سکتا ہے۔ مسلمانوں کے مقدس شخصیات کی توہین کر کے مغرب اسے آزادی اظہار رائے قرار نہیں دے سکتا ہے، جسے پوری دنیا کے اندر اپریشیٹ کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، اچھی بات ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز آیا ہے کہ پاکستان بازی لے گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ حل کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، اسلامو فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی ہے، یہ یقیناً پاکستان کی بڑی جیت ہے، اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے جو مغرب کے اندر بستے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر تقریباً 50 سے زائد مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، اور تقریباً وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہے، اور وہاں سے مسلمانوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور درجنوں اسلامک سینٹرز ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو نکالنے کے لیے یورپ کے اندر مہم چل رہی ہے۔ اگر پورے یورپ کے اندر سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے تو پھر مسلمانوں کی وہاں پر جو شناخت ہے، کسی حد تک اسلام وہاں پر موجود ہے، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس قرارداد سے فائدہ ان لوگوں کو زیادہ ہوگا جو یورپ کے اندر بستے ہیں، جو امریکہ کے اندر بستے ہیں، کینیڈا کے اندر بستے ہیں اور دیگر ملکوں کے اندر بستے ہیں، جہاں انہیں اسلامو فوبیا کے جو لوگ ہیں، جو اسلامو فوبیا کا شکار ہیں، وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ جو قرارداد ہے یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، اور اس قرارداد کے بعد اب جو اگلا پاکستان کا اقدام ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو منظور کروانا ہے۔ اب جو اگلا قدم ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو منظور کروانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ابتدا ہے اور یہ ایک طرح سے پیش قدمی ہے اس عظیم قانون کی طرف ہے کہ دنیا یہ بات سمجھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ عالمی جرم ہے۔ جس طرح سے یہودی وہ اپنے خلاف کسی بھی طرح کی جو متنازع بیان ہے یا متنازع ایکٹیویٹی ہے ہولوکاسٹ کے ذریعے سے، یا ہولوکاسٹ کے نام پر جس طرح سے انہوں نے اپنے خلاف اپنے حق میں قوانین بنا رکھے ہیں، عالمی قوانین بنا رکھے ہیں، ایسے ہی مسلمان اب قوانین بنائیں گے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا قانون منظور ہونا چاہیے۔ اور یہ ابتدا ہے، اور پاکستان کو اب اس معاملے کی طرف بڑھنا چاہیے کہ اگلا بڑا قدم یہ ہو کہ عالمی سطح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دیا جائے، اور اس جرم کی سزا اتنی سخت رکھی جائے کہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کر سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی گستاخی کی کوئی ہمت نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، اگر پاکستان یہ عالمی قانون منظور کروا لیتا ہے اور دنیا کو یہ بات باور کرا لیتا ہے تو یقیناً روز محشر پاکستان کی قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور اللہ رب العزت کے دربار میں سرخرو ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر کریڈٹ لیا جائے اور فخر کیا جائے۔ فخر کرنے کی بات ضرور ہے، لیکن کریڈٹ لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مسلمانوں کا فریضہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
کہیں پر بھی اگر کوئی ادنا سی بھی گستاخی کی جرت کرے تو اسے سبق سکھایا جائے۔ ناظرین، مغرب کو بتانا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے یہ نہیں ہے کہ گستاخانہ خاکے شائع کیے جائیں، آزادی اظہار رائے یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کیا جائے۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو یہ بات بتانی چاہیے اور دنیا کو یہ بات بتانی چاہیے کہ یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ ڈاکو ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا حق ہے اس پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کام اب دنیا کے اندر یہ آواز بلند ہونی چاہیے اور پاکستان کو اس سلسلے میں مزید کوششیں کرنا ہوں گی کہ دنیا سے، اقوام متحدہ سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے ختم نبوت کا قانون بھی منظور کروایا جائے۔ اور ناظرین کام یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، یقیناً اس فیصلے کے اندر جن لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں وہ داد کے مستحق ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں، قطع نظر اس کے کہ سیاسی طور پر کس کا کیا نظریہ ہے اور کس کی کس کے ساتھ وابستگی ہے۔ ہمیں جو اچھے کام ہیں انہیں سراہنا چاہیے اور جو بھی اچھا کام کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم تعصب کے اندر اور عقیدت کے خول کے اندر بند ہو جائیں اور اچھے کاموں کو ان کی تعریف اور تحسین کرنا بھی بند کر دیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کا عروج ہونے والا ہے اور مسلمان اس دنیا کے اندر اب امت کی قیادت کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے، اس قرارداد کا علم آپ کو اس سے ہوگا کہ بھارت کو اس قرارداد سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ بھارت کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد جو شکوک و شبہات ہیں وہ ظاہر کرنا شروع کیے ہیں۔ جو بھارت کے مستقل مندوب ہیں جن کا نام ٹی ایس ترومورتی ہے، انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر کہا ہے کہ اس طرح کی قراردادوں سے مستقبل کے اندر مخصوص اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ مخصوص مذہب کا حامی نہ بن جائے اور یہ ایک مذہبی کیمپ کا رخ اختیار نہ کر لے، بلکہ اقوام متحدہ کو ایک خاندان کی طرح سب کے ساتھ ایک ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مت کے 1.2 بلین جو پیروکار ہیں، بدھ مت کے 535 ملین سے زیادہ ہیں، سکھ مت کے 330 ملین سے زیادہ ہیں، صرف ایک مذہب کے ساتھ فوبیا کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ ایک خاندان کی طرح کا برتاؤ کرے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت یہودی فوبیا، عیسائی فوبیا یا اسلامو فوبیا کی تمام کارروائی کی مذمت کرتا ہے، لیکن ایسے فوبیا صرف ابراہیمی مذاہب تک محدود نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے اس طرح کے مذہبی فوبیا نے غیر ابراہیمی مذاہب کے پیروکاروں کو بھی متاثر کیے ہیں، جس کی اصلی شکلیں ہندو فوبیا، بدھ مت فوبیا اور سکھ فوبیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رکن ممالک کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پاس 16 نومبر کو رواداری کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ محض ایک مذہب کے خلاف فوبیا کو عالمی دن کے طور پر منائے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھارت کے مندوب کا اقوام متحدہ کے اندر اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد بیان سامنے آیا ہے، جس سے آپ کو بھارت کی تکلیف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس لیے بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ مسلمان بھارت کے اندر جن کی تعداد 30 کروڑ سے زائد ہے وہ صرف اور صرف اسلامو فوبیا کے جو لوگ ہیں، جو اسلامو فوبیا کہ جو اسلام کے خلاف ہیں، ان کے ظلم کا شکار ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، بھارت کے اندر جو تکلیفیں ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ملے گا اور دنیا کے اندر بسنے والے دیگر مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ملے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قرارداد کو جتنا تشہیر کر سکتے ہیں کریں اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سے ختم نبوت کے مستقل عالمی قانون کے لیے بھی کوششیں کریں۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیں اور اسی طرح سے مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ duniamerage.com اور ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔